واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ آج جنوری کی 16 تاریخ ہے، اور آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 1-2 گھنٹہ پہلے ایران نے پاکستان کے اندر 2 اسٹرائکس کی ہیں، جس میں ڈرونز اور مسلز استعمال کیے انہوں نے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جیش العدل نامی جو تنظیم ہے، جو بلوچستان میں کے بارڈر ایریا سے آپریٹ کرتی ہے، وہاں پہ ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں دو، اس کے اوپر انہوں نے یہ اٹیک کیا۔ اس اٹیک میں سنا ہے کہ 2 بچے اور ایک خاتون کا شاید زخمی ہوئے ہیں، اور یا شاید انتقال بھی ہو گیا، مگر پاکستان کی طرف سے بھی ایسی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اور ایران نے بھی یہ خبر دینے کے بعد واپس ہٹا لی گئی۔ اے پی نے رپورٹ کیا ہے اس کو، اور یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور جگہ سے بھی رپورٹ ہوا ہے، ٹی آر ٹی نے جو ٹرکش نیوز ایجنسی انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے اس کو۔ مگر یہ ایران کی جو آفیشیل ٹی وی اور وہ تھا، اس کے اوپر بھی سنا ہے کہ آئی تھی خبر مگر ہٹا لی گئی، جو پرابیبلی ایک ڈپلومیٹک ڈیمیج کنٹرول کی ایک کوشش ہے۔ مگر یہ بات اب تقریباً ثابت ہے کہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور پاکستان کے فارن آفس سے ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ایک ان کا ایک سپوزڈلی ایک آفیشیل رسپانس آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بہت غلط کارروائی ہے اور اس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آ، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو اب ایک اور جنگ میں یا دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس خدشے کا اظہار ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہمارے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو بین الاقوامی سازش ہے، جس کے تحت عمران خان کو ہٹایا گیا ہے، اس کے کچھ مضمرات ہیں، کچھ اس کے مقصد ہیں، وہ حاصل کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مغربی سرحدوں پہ حالات کشیدہ کیے جائیں، تاکہ مشرقی سرحد پہ اس کا توجہ کم ہو جائے بھارت کی طرف۔ بھارت کو اس کی اس کا جو انڈیا کا جو ویسٹرن بارڈر ہے جس پہ پاکستان ہے، وہاں پہ اس کو گارنٹی چاہیے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ کارروائی نہیں ہوگی، تاکہ وہ چائنا پہ فوکس کر سکے۔ تو یہ جو گرینڈ انٹرنیشنل اسٹریٹجی یا پلان ہے، ٹھیک ہے، جو خان صاحب جس کو لنڈن پلان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ایران نے اٹیک جو کیا ہے اس کے پیچھے اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے، یعنی پاکستان نے، جو ان کی شکایات تھیں کہ جیش العدل جو ہے وہ کراس بارڈر وہاں پہ جا کے اٹیکس کر رہی تھی، اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ یعنی کہ یہ بالکل وہی سچویشن ان ریورس جو کہ ہم افغانستان سے کہہ رہے ہیں، کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر کے پاکستان میں کاروائیاں کرتی ہے دہشت گردی کی، تو وہی چیز ایران پاکستان سے کہہ رہا تھا کہ یہ جیش العدل جو ہے یہ پاکستان کے بارڈر ایریاز سے آپریٹ کر کے ایران کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کرتی ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، یعنی یہ کہ ہمیں ویسٹرن فرنٹ پہ دونوں طرف جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف افغانستان، جہاں پہ مطلب ہمیں یہ پش کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ ایکشن کریں جو ایران نے کیا ہے، اور دوسری طرف ایران، جہاں ہمارے ان ایکشن سے ایران کو پش کیا گیا کہ وہ یہ ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان میں عمران خان جیسی حکومت ہوتی، پہلی بات تو یہ کہ یہ نوبت نہیں آتی جس پہ ہم پہنچ گئے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ حالات پیدا ہو جاتے تو اس کو صبر، تحمل اور بردباری سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی تھنک کہ فوری طور پہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں نگران ہی صحیح، اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ نادان ہی صحیح، مگر وہ فوراً ان کو ایران جانا چاہیے، ایران کو انگیج کرنا چاہیے۔ وہ جو وہاں ڈیوس میں ان کے وزیر خارجہ سے مل کے تصویریں اتروا رہی ہیں، دس ایشو نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ اگین دا لارجر گیم پلان، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ اس نے بزدار کو چیف منسٹر بنا دیا تھا، یہ نہیں ہے۔
عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ عمران خان اس انٹرنیشنل کانسپیریسی، اس انٹرنیشنل گیم پلان کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ عمران خان ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی، ایک انڈیپینڈنٹ کورس چارٹ کر رہا تھا پاکستان کے لیے۔ تو اب یہ سب کی نظروں کے سامنے آنا شروع ہو گیا، بلکہ ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو پش کیا جائے گا کہ وہ ایک تاشکند کی قسم کا معاہدہ کرے۔ اور یہ تاشکند جو ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو ایوب خان نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا 1965 کی جنگ کے بعد، اور جس کے خلاف پھر جس کو بنیاد بنا کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تحریک شروع کی تھی۔ تو یہ سارا جو گیم پلان ہے، اٹ ہیز کم اے فل سرکل، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کی ہیجمنی تسلیم کی جائے، انڈیا کے آپ نیچے لگ جائیں، چائنا سے اپنے تعلقات خراب کر لیں، چائنا کو تھوڑا ڈسٹنس کر دیں، تو امریکہ اس کے بدلے کچھ روٹی کے ٹکڑے آپ کے سامنے ڈال دے گا، کچھ راتب آپ کو دے دے گا، جو آپ ایک زر خرید غلام، زر خرید جانور، زر خرید کتے کے طور پہ آپ کو کھا کے خوش رہیں اور اپنی دم ہلائیں۔ سخت الفاظ ہیں، مگر حقیقت یہی ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور اس میں مزید آپ کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایران والی کاروائی ڈال دی ہے۔ اس کے بہت چانسز ہیں کہ جو ایران میں اگر کوئی کاروائی ہوئی ہے تو وہ فالس فلیگ آپریشن ہو، وہ جیش العدل نے نہ کیا ہو۔ میں جیش العدل کو جانتا نہیں ہوں، نہ میں ان کا کوئی اپولوجائزر بن رہا ہوں، نہ میں اس کو، ہو سکتا ہے انہوں نے ہی کیا ہو، مگر اس کو شاید فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہو، اس کو کرنے دیا گیا ہو، کیونکہ جو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں نا، اس میں کچھ بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو nothing is what it seems, it's all smokes and mirrors۔ تو یہ smoke and mirrors کی کہانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان میں الیکشن جو ہے ان کو بھی پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے یہ مطلب سازشوں کے اندر سازشیں، سازشوں کے اندر سازشیں، سازشوں کے اندر سازشیں چل رہی ہیں۔ جو ایک لیڈر تھا، جو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو پاکستان کو یونائٹ کر رہی تھی، جس کی دنیا میں رسپیکٹ تھی، جس کو دیکھا جا رہا تھا کہ سنسیئر لیڈر ہے عمران خان کو، اس کو ڈال دیا جیل میں، اور اس کے اوپر بنائے ہیں لاتعداد کیسز جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو وہ سارا کچھ کرا کے، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے، اس کی پارٹی سے الیکشن کا نشان چھین کے، مطلب وہ سب کاروائی اپنی جگہ ڈل رہی ہے۔ دوسری طرف یہ دوسرا کام ڈل گیا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں، اس کی ویسٹرن جو بارڈرز ہیں ان کو انسیکیور اور ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ان کو والیٹائل کیا جائے، تاکہ پاکستان کا فوکس اس طرف ہو، اور پھر پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ دو بارڈرز کے اوپر جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسٹریٹیجیکلی پاکستان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کوئی ایک معاہدہ کر لے، آفیشیل یا ان آفیشیل، فارمل یا انفارمل، اور اپنا فوکس کرے یہاں ایران، کیونکہ ایران تو سب سے بڑا ایول ہے بقول امریکہ کے اور بقول مغربی دنیا کے، تو وہ تو اب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے تو پاکستان تک پہ حملہ کر دیا۔ اور افغانستان میں تو مطلب طالبان کی حکومت ہے، وہ تو دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ثابت کر کے پاکستان کا فوکس اس طرف کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ انسٹیگیٹ کیا بائی ٹرائنگ ٹو پش دی افغان ریفیوجیز بیک۔ آل آف اے سڈن، مطلب یہ کہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو اتنا ہائی ہینڈڈ طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چاہے ان پرنسپل بات آپ کی صحیح ہو، لیکن اس کا کوئی ایک تمیز کا دائرہ بھی اس میں رکھا جا سکتا تھا، تمیز ملحوظ خاطر رکھی جا سکتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، میں نے جب یہ افغان ریفیوجیز کو پش بیک کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ کوشش ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی۔ تو وہ ہوا، پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک پوزیشن اپنی بہت سخت کرنی شروع کر دی، اور افغانستان کی حکومت کو الٹیمیٹمز دینے شروع کر دیے۔ تو یہ ایک طرف کاروائی ڈالی گئی،
اور کیونکہ افغان والے جو ہیں وہ تھوڑا بردباری کا شاید مظاہرہ کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے اوپر تو ہاتھ ڈالنا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کے ایک وہ آئیڈیولوجیکل ایلائز ہیں. آئی ہیو نو لو فار دی طالبان گورنمنٹ ان افغانستان، سو آپ یہ غلط مت سمجھیے گا کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں پھر بھی ہم سے کم بردباری ہے، کہ انہوں نے اس سچویشن کو ذرا تھوڑا سا تمیز سے ہینڈل کر رہے ہیں، بردباری سے ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس میں مزید چاشنی ڈالنے کے لیے یہ اب ایران والی کہانی شروع کر دی گئی ہے. ایران نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب میں ایکسکیوز می میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے کسی نہ کسی لیول پہ میسج پہنچایا ہوگا ڈپلومیٹک بھی، اور کچھ ریکویسٹ کی ہوں گی جس کا ہمیں نہیں بتایا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں تو میڈیا جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ زر خرید غلام بن کے رہ گیا ہے. ہز ماسٹرز وائس، کوئی ایسی خبر نہیں آتی. یہ جو ایران والی خبر ہے یہ بھی پاکستان کے کسی میڈیا نے رپورٹ نہیں کی ہے، یہ سب بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ ایکشن جو ہے یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہوا ہوگا. اس کے پیچھے 1 2 3 مہینے کی کچھ نہ کچھ کاروائیاں چل رہی ہوں گی، اور جس کو پاکستان نے آن پرپز، کیونکہ ہم اس بین الاقوامی سازش کا حصہ بن چکے ہیں، ان کی ریکویسٹ کو اگنور کیا ہوگا، اس کو ایڈریس نہیں کیا ہوگا، اور بات یہاں تک جا پہنچی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی وی ہیو ٹو کنڈیم دس، مطلب وی کی ناٹ اسٹینڈ فار دس، کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے انڈیا ہو، کہ وہ پاکستان کی سوورنٹی کے کو پامال کرتے ہوئے پاکستان کی حدود کے اندر کوئی کارروائی ڈالے. مطلب امریکہ ڈال سکتا تھا، امریکہ نے ڈال دی، اس پہ بھی ہم نے بہت شور مچایا تھا، مگر صرف شور ہی مچا سکتے تھے. اب ایران ہمارا دوست ملک ہے، مسلمان برادر اسلامی ملک ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ جنگ میں تو نہیں جا سکتے، ہم نہ ہمیں جانا چاہیے. تو اب اس کو بھی بہت بردباری سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، مگر جو پاکستان کے عوام کو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اب آہستہ آہستہ پتے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. آہستہ آہستہ پردہ جو ہے وہ سرک رہا ہے کہ اصل گیم کیا ہے. عمران خان جو ہے وہ بہانہ تھا، نشانہ پاکستان ہے. امریکہ کی جو نئی پالیسی ہے اس کے تحت اس نے بھارت کو کھڑا کرنا ہے چائنا کے مقابلے میں. اب چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنے میں پرابلم ان کو یہ آ رہی ہے کہ جب انہوں نے پاکستان پہ پلوامہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بالا کوٹ سٹرائک کی، تو عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے اس کا ایک بفٹنگ رسپانس دیا. ان کا جہاز گرا دیا، ابھی نندن کو پکڑ لیا، پھر اس کو واپس بھی کر دیا. مگر مطلب گلوبلی انڈیا جو ہے گاٹ اے بلڈی نوز. تو اس کا نوٹس لیا گیا واشنگٹن میں کہ انڈیا جو ہے اتنی بڑی سپر پاور اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، چائنا سے ٹکر کی باتیں کرتا ہے، وہ تو پاکستان جو اس کا 1/5 ہے ایک ملک، اس سے مار کھا گیا. آن ٹاپ آف دیٹ، اس کے 1 سال کے بعد گلوان میں چائنا نے لٹرلی انڈیا کو بلڈی نوز دے دی. تو امریکہ کے جو ایوان ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، فوگی باٹم اس کو یہاں کہتے ہیں، جو ان کا ہیڈ آفس ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اس کے جو ہال ویز ہیں، اس کے جو راہداریاں ہیں، وہاں پہ یہ بات کی جانے لگی کہ بھارت جس کو ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ بیک وقت پاکستان اور چین کا مقابلہ کر سکے. اب چین جو ہے اس پہ تو بس چلتا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی چین کے گدھے کے کان مروڑے جائیں، یعنی کہ پاکستان کے. تو پاکستان پہ پھر انہوں نے ایک پوری سازش کے تحت، تو عمران خان یہ غلط نہیں کہتے کہ یہ سازش جو ہے اس میں امریکہ کا کردار ہے. ایک سازش کے تحت رجیم چینج کیا گیا تاکہ ان کی مرضی کا ایک رجیم آ سکے، ایسا رجیم آ سکے جو بھارت کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کرے. بھارت جس وہ ظاہر ہے نواز شریف اس میں پیش ہیں، ان کا تو خاندانی اور کاروباری انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو ٹھنڈا کیا جائے آن دا وار فرنٹ،
اور گرم کیا جائے آن دی اکنامک فرنٹ. جو چیزیں انڈیا سے آ سکتی ہیں، انڈیا سے ٹریڈ شروع کی جائے. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تاشکند سٹائل کا ایک معاہدہ انڈیا سے کیا جائے. انڈیا کو یہ سیکیورٹی ہو جائے کہ ہمارا انڈیا کا ویسٹرن فرنٹ جو ہے وہ سیکیور ہے، تاکہ انڈیا اپنا سارا فوکس چائنا پہ کر سکے. اس ساری کہانی کرنے کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون دلوائے گئے. پاکستان کو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ان کے آگے وہ گاجر لٹکائی گئی. ایک کیرٹ جو ہوتی ہے کہ جی ہم $20 بلین دے دیں گے اور ہم $10 بلین دے دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ ساری کہانی کنٹینجنٹ ہے اس پہ کہ جو اگلی حکومت آئے وہ اس پالیسی کو ٹو کرے، وہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرے، چین سے اپنے تعلقات میں تھوڑی سرد مہری لائے، تھوڑی دوری لے کے آئے، امریکہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو. امریکہ کو اگر بیسز چاہیے، اب تو اس کو ایران کے خلاف بھی بیس مل جائے گی، تو اس کو بیسز دی جائیں اور افغانستان اور ایران سے تعلقات خراب کیے جائیں تاکہ پاکستان اس طرف انگیج رہے. اور پاکستان کی پاپولیشن کو بھی تو آپ نے کسی نہ کسی دشمن کے پیچھے لگا کے رکھنا ہے نا، تو ان کو اس طرف لگا دیا جائے. تو یہ سارے جو ایک ڈرامہ ہے یہ اب پلے آؤٹ ہو رہا ہے ہمارے سب کے سامنے. بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے، بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو کیسے ری ایکٹ کرتا ہے. اور آپ سب سے میری درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو کرٹیکلی دیکھیے گا کہ پاکستان کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹس آتے ہیں، خاص طور پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے. اور باقی تو یہ چیئر ٹیکر تو میٹر نہیں کرتے، مگر یہ ایک اگلا سٹیپ جو ہے وہ اب پلے کر دیا گیا ہے. تو اللہ خیر کرے، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. مگر یہ جو ایران کی طرف سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور جو اٹیک ہوا ہے ایران کا، اس کے بہت مضمرات ہوں گے اور یہ ول نیڈ ٹو بی ہینڈلڈ ویری کیئرفلی. دیکھنے کا شکریہ. پلیز لائک، سبسکرائب، کلک آن دا بیل آئیکن، اور آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.